ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ نے اس کو بہت ساری خوبیوں سے بھی بخشا ہوتا ہے۔ ہم سیلف پٹی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وی آر فوکسنگ مور on the flaws that we have instead of focusing on the kind of qualities we have. So it's a story of a cracked pot. Crack pot. اکثر آپ کہتے ہیں نا تم تو ہوئی crack pot. But it's actually a story of a crack pot. ایک لڑکا تھا جو کسی کے گھر میں کام کرتا تھا. Doesn't matter who it was, but وہ کسی کے گھر میں کام کرتا تھا. He would take care of the whole house. He would take care of the things. پہاڑی پہ اس شخص کا گھر تھا. اس پہاڑی سے روزانہ وہ لڑکا جو سارا گھر کی چیزوں کا خیال رکھتا تھا، وہ روزانہ پہاڑی سے نیچے پانی لینے کے لیے آتا تھا، اور دونوں ہاتھوں میں پانی اٹھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو what he did was کہ اس کے پاس ایک بڑا سا لکڑی کا ڈنڈا تھا، بانس کہہ لیں یا لکڑی کا ڈنڈا تھا. وہ اس کو اپنے کندھے کے اوپر رکھتا اور اس لکڑی کے ڈنڈے کی دونوں سائڈز کے اوپر ان پاٹس کو ہینگ کر دیتا اس لکڑی کے ساتھ، اور ان کو لے کر نیچے جاتا، پہاڑی سے نیچے اترتا، وہاں سے پانی بھرتا، اور پانی بھر کے تو وہ واپس اس بندے کے گھر میں آتا اور جو بھی پھر استعمال میں. اس نے دیکھا کہ کچھ روز کے بعد وہ جو 2 پاٹس تھے ان میں سے ایک پاٹ جو تھا وہ تھوڑا سا کریک ہو گیا. وہ لڑکا اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پاٹ جو ہے وہ کریک ہو چکا ہے، بٹ اس کے باوجود اس نے اس کو جسٹ اگنور کیا، اور وہ اس میں جاتا روزانہ ان پاٹس میں پانی بھرتا. ایک بالکل ٹھیک تھا، ایک میں تھوڑا سا مسئلہ تھا. وہ جاتا، اسے پانی بھرتا، پانی بھر کے وہ لے کر آتا روزانہ. جب وہ لے کر آتا تو وہ اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ کریکڈ پاٹ ہے، اور اس کے اندر سے تقریباً پانی بھری رہتی ہے، اور تھوڑا سا اوپر سے تقریباً آدھا پانی جو ہے وہ گر جاتا ہے. بٹ ہی واز ناٹ بادرڈ اینڈ ہی واز ناٹ ریئلی پشڈ. کچھ روز جب گزرے، کریک پاٹ تھاٹ دیٹ آئی ایم یوزلیس، آئی ایم گڈ فار نتھنگ، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بہت انوی کرنا شروع ہو گیا، کائنڈ آف یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ وہ جو دوسرا پاٹ ہے وہ دیکھو کتنا یوزفل ہے، اس میں پانی وہ لے کر آتا ہے تو پانی پورا بھرا رہتا ہے، جبکہ آئی ایم جسٹ یوزلیس، آئی ایم گڈ فار نتھنگ. ایک عجیب سی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اداسی کا شکار ہو گیا. آن دی ادر ہینڈ جو پورا پاٹ جو بھر کے آتا تھا، پوری بالٹی یا جو پورا پاٹ وہ جو بھرا ہوا پانی کا آتا تھا، وہ بہت فخر محسوس کرتا تھا کہ دیکھو میں کتنا یوزفل ہوں، ایک قطرہ بھی میرے میں سے نہیں گرتا، اور آئی ایم جسٹ absolutely perfect, I don't have any flaw or I don't have any crack, and جو میرا مالک ہے میں اس کو اپنا 100% دے رہا ہوں. کچھ روز گزرے اسی اداسی میں، پاٹ کے اداسی میں گزرے، اور دوسرے پاٹ کے خوشی میں گزرے کہ میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں. ایک روز اس پاٹ نے، جو کہ کریکڈ پاٹ تھا، اس کریکڈ پاٹ نے اپنی جو لڑکا تھا جو لے کر جاتا تھا، جو اس کا مالک تھا، اس سے کہا کہ میں تم سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں تم سے بہت اپولوجیٹک ہوں، میں بہت زیادہ دکھی بھی ہوں، مجھے بہت اس بات کا افسوس ہے کہ میں I can't give you the best, and I'm not good enough for you because the other pot is giving you ample water. میرے میں تم جب پانی لے کر آتے ہو تو میری کریک کی وجہ سے آدھا گر جاتا ہے، آدھا وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں اپنا بیسٹ تمہیں نہیں دے پا رہا. جو شخص جو لے کر آتا تھا اس ڈنڈے کے اوپر لٹکا کے دونوں پاٹس کو، اس نے کہا کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ تمہارا سوچنے کا طریقہ ہے، تمہارا اپنے آپ کو دیکھنے کا طریقہ ہے. اگر تم میری نظر سے دیکھو تو آج ہم جب نیچے جائیں گے، اس پہاڑی سے جب ہم نیچے جائیں گے، تو جب اس پہاڑی سے ہم اوپر کی طرف آ رہے ہوں گے تو تم اپنے اندر دیکھنے کی بجائے جو تمہارا فالٹ ہے، یا جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا فلا ہے، یا تمہارے اندر کسی چیز کی کمی ہے اس کریک پاٹ کی وجہ سے، اس کو اندر سے دیکھنے کی بجائے اور خود کو یہ کمی محسوس کرنے کی بجائے آج تم ذرا باہر کی دنیا دیکھنا. تو اس پاٹ نے کہا اوکے، آج میں باہر کی دنیا دیکھوں گا. اور جس وقت وہ چلنا شروع ہوا اور اس نے یہ سفر کا آغاز کیا، آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک ڈنڈا تھا، ایک ڈنڈے کے ایک سائڈ کے اوپر ایک پاٹ تھا، ایک سائڈ کے اوپر دوسرا پاٹ تھا. جو سائڈ کریک پاٹ والی سائڈ تھی، جب اس نے باہر دیکھنا شروع کیا، محسوس کرنا شروع کیا، تو اس نے دیکھا، اور اس شخص نے بتایا کہ جب تم راستے کے اوپر چلتے آؤ گے تو تم دیکھو گے کہ جہاں پر تمہارے پاٹ میں سے ہر روز تھوڑا تھوڑا پانی گرتا تھا، اس جگہ پہ، اس راستے پہ، اس پاتھ پہ، اس راہ میں تم دیکھو گے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں. اور وہ جو پھول کھلے ہوئے ہیں دوسری سائڈ جب تم دیکھو گے
تو وہاں پر وہ مٹی بالکل سوکھی ہے, وہاں پر کوئی گھاس نہیں, کوئی پتا نہیں ہے, کوئی پھول نہیں ہے, کچھ کھلا ہوا نہیں ہے, کوئی رنگین فلاورز نہیں ہیں, دیر آر نو کلرفل فلاورز. اور تم اپنے اندر جو یہ کمی محسوس کرتے تھے, تمہاری اس کمی کی وجہ سے, یعنی تمہارے اس فلا کی وجہ سے, ایک فالٹ کی وجہ سے, اس کریک کی وجہ سے, اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے تمہارا پانی گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا. تم یہ محسوس کرتے رہے کہ تم میں کمی ہے, مگر تمہاری اس کمی نے اس راستے میں موجود وہ جو راہ تھی, وہ جو راستہ تھا, وہاں پر اس مٹی کو پانی دے دے کہ وہاں پر تمہارے اس کریک کی وجہ سے کس قدر پیارے پھول نکلے ہیں. جب اس نے دیکھنا شروع کیا تو وہ بہت حیران ہوا. اس نے کبھی اس اینگل سے چیزوں کو نہیں دیکھا تھا, اس نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا کہ میرے اندر کی کسی کمی کی وجہ سے, میرے اندر کی کسی محرومی کی وجہ سے, میرے ایک چیز جو کہ ڈیمیج ہے اس کے ہونے کی وجہ سے جو باہر کی دنیا ہے اس کو کتنا فائدہ ہوا. اور اس راہ پر, جس راہ پہ وہ کریک پاٹ جاتا تھا, وہ کس طرح سے پھولوں والا, خوشبو والا, مہکتا ہوا, خوشگوار راستہ بن گیا. اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ پہ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. وہ جو کمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں, وہ جو محرومیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں, وہ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو میری زندگی کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے, یہ تو میری زندگی کی ایک بہت بڑی محرومی ہے, مگر میرے پاس یہ نہیں ہے. اینڈ ہم اتنا سیلف پٹی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی ان اچھائیوں کو چھوڑ کر ہم وہ فائدے جو ہماری کسی کمی کی وجہ سے کسی کی زندگی میں, ہم ہمیشہ ایک سائڈ دیکھتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے اندر, جس طرح سے وہ کریک پاٹ اپنے اندر کی برائی کو دیکھ رہا تھا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی برائی کی وجہ سے کس طرح سے اس کا ارد گرد کے جو ماحول ہے اور اس کی ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کو کس قدر فائدہ ہو رہا ہے. If we all start looking at things this way, if we all start, instead of focusing on the negative or the flaws that we have, or the negative qualities or the flaws that we have, اور اس میں ہم سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو اور اپنے ارد گرد کی لوگوں کی بھی زندگی کو بہت عجیب سا کر دیتے ہیں اور ان کے لیے مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں. کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری زندگی کی وہ فلاز, ہماری زندگی میں وہ محرومیاں, ہماری زندگی کی وہ کمیاں ہمارے لیے نہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہیں. انر بیوٹی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر بہت سی ایسی اچھائیاں ہیں, ہمارے اندر بہت سی ایسی خوبصورت کوالٹیز ہیں that we need to see, which can make others' life very very beautiful. آپ اپنی زندگی میں کیا بہتر اچیو کر سکتے ہیں, یا آپ کے ان فلاز کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو, آپ کے ایمبینس, آپ کے ایٹماسفیئر اور ان تمام چیزوں کو کیا بہتر فائدہ مل سکتا ہے. And I think if we start looking at things this way, I think we will be in a better life, inshallah. This is all from today. اپنی inner beauty کو enhance کریں. وہ جو flaws ہیں آپ کے اندر, ان flaws کو دوسروں کے لیے آسانیوں اور اپنے لیے بھی آسانیوں کا باعث بنائیں. And try to look, صرف اپنے اینگل سے چیزوں کو نہیں دیکھیں, اپنی زندگی میں چیزوں کو بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں. ٹھیک ہے, اس پرسپیکٹیو اتنے اس پہ لیول پہ نہیں دیکھیں, اس لیول کے اوپر دیکھیں. And when you see things differently on a larger scale, things will be better and life will be better and beautiful, inshallah. اپنا بہت خیال رکھیے. Stay happy and keep smiling. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.